خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب، خروج کی کتاب 25واں باب ہے، اس کی 22ویں آیت۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ملتا ہے خروج 22 کی 25 میں سے، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ آمین۔ خداوند اپنی قوم یہودی بنی اسرائیل سے مخاطب ہے موسیٰ کی معرفت۔ خداوند کہتا ہے تم خیمہ اجتماع بناؤ۔ خیمہ اجتماع کے بعد خداوند نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عہد کا صندوق بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ عہد کا صندوق بنایا جائے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں، کیا لکھا ہے؟ وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اگر آپ خدا کو ملنا چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں رہنا چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے ملا کرے، تو خدا نے اس وقت اس دور میں خیمہ اجتماع میں عہد کا صندوق بنایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، عہد کا صندوق بناتے ہوئے، خیمہ اجتماع بناتے ہوئے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے کچھ لوگ چنے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ کیا کیے ہیں؟ چنے ہیں۔ آپ سب کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف کلام سنانے والا چنا ہوا نہیں ہے، صرف پرستش کرنے والا چنا ہوا نہیں ہے، صرف میوزک بجانے والا یا میوزیشن وہ چنا ہوا نہیں ہے۔ صرف مطلب خدا نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے، اس میں اپنا روح ڈال دیا ہے، ان کو حکمت سے بھر دیا ہے، اور وہ خیمہ اجتماع کے لیے کام کریں گے۔ عہد کا صندوق بنانے میں میں نے انہیں حکمت دی ہے، یہ آپ بائبل مقدس میں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا، لوگ آئے سامنے اور انہوں نے حکمت کے ساتھ بنایا۔ اور پھر چند بیٹیوں کا، بہنوں کا، عورتوں کا ذکر ہے۔ سلائی کڑھائی کرنے کے لیے خدا نے عورتوں کو بھی سامنے لایا۔ اور موسیٰ سے خدا نے کہا جو نقشہ میں نے تجھے آسمان پر دکھایا ہے وہ زمین پر تو قائم کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آپ سب جو ہے چنے ہوئے ہیں، اور آئیں کلام خدا میں سے 22ویں آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا، تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ ارے خداوند کہتا ہے میں صرف ملا ہی نہیں کروں گا، میں بات چیت بھی کیا کروں گا۔ خدا تو ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا ہے آپ سے، خدا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ وہاں پہ ہونے چاہیے جہاں پہ خدا کی حضوری ہے، جہاں پہ خدا کی موجودگی ہے۔ میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خدا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ آمین۔ آئیں جمپ کرتے ہیں اور عبرانیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر عہد کے صندوق میں تھا کیا۔ عہد کا صندوق جو بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے، اس میں تھا کیا، اس میں ہے کیا؟ عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 9واں باب ہے، اور اس کی 4تھی آیت سے بیان شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ملتا ہے اس کا دوسرا حصہ، لکھا ہے عہد کا صندوق تھا، اور اس صندوق کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان۔ ارے جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خدا کی پریزنس میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو خدا یہوہ یری بن کر احساس دلائے گا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ ہاللیلویا۔ عہد کے صندوق میں نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہے مرتبان، اور وہ بھی من سے بھرا ہوا۔ آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں،
हो नहीं सकता कि खुदा आपकी जरूरतों को पूरा ना करे। मन से भरा हुआ मर्तबान इस बात को जाहिर करता है कि 40 साल तक वो बियाबान में मन बसाता रहा। हालेलुया। आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपको रोटी देगा। अरे वो तो कौवों को मुकर्रर कर देता है, उसने मछली को मुकर्रर किया, यूना को भी ले लिया और यीशु मसीह ने कहा उसके मुंह में से पैसा निकलेगा, पैसा भी खुदा देगा, रोटी भी तुझे देगा और यहोवा यरीहो के काम करेगा। आमीन आमीन। जब आपके अंदर खुदा की हजूरी होगी, जब आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, उसी आलम में रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, तो खुदा आपके लिए ये हवा यरी बनकर काम करेगा। नंबर 2 लिखा है और फूला फला हुआ हारून का असा। और मैं खुदा का खादम होते हुए इकरार करता हूं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप खिदमत करेंगे, आपके ऊपर अटैक होगा। बचपन में नहीं, लड़कपन में नहीं, नौजवानी में नहीं, तो बुढ़ापे में आएगा, अटैक जरूर करेगा आपकी खिदमत के ऊपर। एक वक्त ऐसा आया जब मूसा के हारून के लोग खिलाफ हो गए, तो मूसा ने कहा हारून के लिए और 12 जो कबीलों के लोग थे, उन्होंने कहा कि हर शख्स अपनी अपनी लाठी लेके आए और हर शख्स अपनी लाठी के ऊपर अपने कबीले के हिसाब से, क्योंकि वो सरदार होता था, वो नाम लिखे। और गिनती की किताब 17वां बाब बयान करता है क्या हुआ। रात भर लाठियां अहद के संदूक के सामने रख दी गई, जहां खुदा की मौजूदगी, जहां खुदा की प्रेजेंस है। और मैं आपको बताऊं, अहद के संदूक को यहोवा का सतून कहा गया है, खुदावन का सतून कहा गया है और शहादत का सतून कहा गया है। शहादत का मतलब है गवाह। वो 12 रख दिए गई स्टिक्स, असा, और शहादत खुदा ने देनी थी, हवा पाक खुदा ने, कि मैंने किसको चुना है, किसको मुकर्रर किया है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, पादरी होते हुए भी अटैक होगा। अब सब कुछ सही चल रहा है, आप भी अच्छे से मिल रहे हैं, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे। आइंदा दिनों में बहुत बुरा अटैक हो सकता है। कोई भी बात मैं कह सकता हूं या कोई आपको सुनने में आ सकती है, और पादरी और नंद अटैक हो दिए, कभी कभी सब छोड़ के चले जाते हैं। मूसा के साथ ऐसे कई एक वाकया हुए, यीशु मसीह के साथ। मैं आपको लेके इस तरफ आ रहा हूं, हुआ क्या जब हारून की खिदमत पर अटैक हुआ, खुदा ने कहा 12 लाठियां मेरे सामने रख दी जाए, शहादत के, अहद के संदूक के सामने। सुबह उठे तो पूरा भला ऐसे नहीं हो गया, ओ उसके ऊपर पत्तियां निकली, बादाम के फूल निकले और पके हुए बादाम। कैसे? खुदा ने बता दिया कि मैंने किसको चुना। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं। आपके लिए भी मैं कहता हूं, आपके ऊपर अटैक होगा और जरूर होगा। कलाम में से मैं आपको कह रहा हूं, आप खिदमत में हैं, खिदमत में होते हुए दुश्मन आप पे अटैक ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप दुआ करने वाले, कलाम पढ़ने वाले, आपके ऊपर अटैक होगा, लेकिन ये दुआ ही आपको निकाल लेगी, ये कलाम ही आपको निकाल लेगा। और मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, ये शरीयत या कलाम, ये खुदा की मुंह की बातें मूसा के पास थी। मूसा इसी के माहौल में रहता था, वो गुलामी के घर से निकाल के ले आया। हालेलुया। बदरुओं में, जादूगरों में, बीमारियों में, हमारे खानदान में लोग जकड़े हुए क्यों ना हो, खुदा उसके ऐब से असीर से निकाल के ले आएगा, कलाम के असीर। आमीन आमीन। और वादे के मुल्क में यशवा पहुंचाने वाला हुआ, क्यों? इसलिए कि उसके पास खुदा का कलाम था। आप कलाम की कुदरत को, कलाम की अहमियत को जाने। आप जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आप अपने खानदान को वादे के मुल्क में लेके जाएंगे। आमीन आमीन। खुदा की बादशाही में लेके जाएंगे। तो आए, खुदा ने गवाही दी, शहादत दी कि मैंने हारून को चुना है। और आगे क्या लिखा है? तीसरी और आखिरी चीज,
یہ عہد کے صندوق کی بات بتا رہا ہوں. عہد کے صندوق میں کیا ملا؟ ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں. اینڈ شروع ایک ہی بات پہ ہوتا ہے، خدا کا کلام. 2 تختیاں، 10 حکم، خدا کا کلام، خدا کی شریعت، خدا کے احکام. جب آپ خدا کے کلام کو عزت دیں گے، یقین مانیں، ادھر میری طرف دیکھیں، آپ اپنی روح میں، اپنی جان میں، فزیکل طور بھی کلام کو اٹھا کے رکھیں گے. خدا کلام کے وسیلے آپ کو اٹھا کے رکھے گا. خدا آپ کی کمر لگنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ کلام کی عزت کرتے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک پادری چلا گیا کسی اور غیر ملک میں، غیر جہاں جانتے نہیں تھے، اس کو کسی نے گھر میں نہیں اتارا. اس نے اپنے بیگ میں سے بائبل نکالی اور ایک ایسے شخص کو، میاں بیٹی کو جو بزرگ تھے، ان کو دے دی. اور انہوں نے کہا، ان کو بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے اور میں ادھر باہر لیٹ جاؤں گا میں، لیکن اس کو آپ نے جو نا اچھی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. وہ بزرگ تھے، ان کے پاس گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ اس کو رکھتے. انہوں نے رات 12 گھنٹے ہوتی، ساری رات ایک ماں نے اس کو اٹھا کے رکھا. وہ تھک جاتی، اس نے دوسرے کو بولا کہ کلام کو اٹھا کے رکھا. ساری رات انہوں نے کلام کو اٹھا کے رکھا. کلام کو پڑھا نہیں، کلام کو سنا نہیں، کلام کو سمجھا نہیں. صرف خدا کے خادم نے کہا تھا یہ خدا کی منہ کی بات نہیں، خدا کا کلام. جب وہ خدا کا خادم صبح ٹھک ٹھک نوک کرتا ہے، وہ کلام لینے کے لیے جاتا ہے، وہ اندر داخل نہ ہو سکا. اتنی خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس، خدا کی موجودگی کے سبب سے وہ اندر داخل نہ ہو سکا. آپ خدا کے کلام کی عزت کریں گے، خدا آپ کو اٹھا کے رکھے گا. ہاللیلویا. یہ صرف لفظی باتیں نہیں، میں سچی باتیں بتا رہا ہوں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. خدا کا خادم اسٹینلے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، عرصہ پہلے کی بات ہے. پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے آ گیا. 8 دن کا روزہ رکھا ہوا. اس کی زندگی آستر پہ اس نے کلام سنایا. اور پہلے دن تو لاہور کے لوگ کچھ کم آئے، لیکن جب جس نے سنا بتایا، وہ سارا لاہور امڑ آیا. اور بتایا جاتا ہے کریم کہتے ہیں، دودھ میں سے خالص نکالی گئی. جتنے بھی پادری چوٹی کے تھے سارے کے سارے آ گئے، کیونکہ کلام میں قدرت ہے. آمین. آمین. آپ کلام کو لیں، کلام آپ کے وسیلے سے آپ کے خاندان کو بچائے گا، آپ کے پاس لے کے آئے گا. آمین. ہوا کیا؟ خدا کا بندہ بتاتا ہے اسٹینلے کہ ایک دہریہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی خدا نہیں. تو اس کے ساتھ اس نے بحث کرنی تھی اور اس نے کہا کہ ہفتے کے بعد ہم ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے. اور وہ دن آ گیا اور وہ اس کے گھر میں گیا، دعا روزے میں ٹھہرا ہوا تھا. اور کہا تھا میں نے نہ کلام سنانا ہے، کیونکہ کلام میں سے تو وہ مانے گا نہیں ہے. صرف تو ہی ہے جو بتا سکے کہ بھائی خداوند تو ہے. خدا کا بندہ اسٹینلے بتاتا ہے جب میں وہاں گیا، داخل ہوا، وہ شخص کانپ رہا تھا. جیسے خدا کی حضوری اس کمرے میں داخل ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ڈبیٹ، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے. آمین. ارے خدا سچا ہے. خدا آپ اپنے آپ کو منوائے گا، آپ کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں خدا ہوگا، خدا آپ کی وسیلہ سے نظر آئے گا. آمین. آمین. تو خدا کا خادم اسٹینلے اپنی گواہی دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، خدا کی حضوری آتی ہے، کبھی کبھی چلے بھی جاتی ہے. آتے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں خدا کی حضوری آتی ہے. جیسے وہ عہد کا صندوق آیا، وہ للکارتے ہیں، پکارتے ہیں. آپ کو پتا ہے یرو کی دیواریں ایسے نہیں گر گئی، وہ عہد کے صندوق کو لے کے گھومتے تھے. 7ویں دن بھی عہد کے صندوق کو لے کے گھومے. اس کے اندر کلام ہے، کلام میں تجھے پڑے گا. فرما بتا رہا. اور وہی عہد کا صندوق، ایک بندہ جو
मूसा के साथ चला है, वो यशुआ को कैसे एक्सेप्ट करे? यशुआ को उन्होंने कबूल कोई नहीं किया, मैं आपको सच्ची बताता हूँ। लेकिन जब खुदावंद ने कहा कि खुदावंद के लोग कहें अहद के संदूक को लेके आएंगे, दरिया यरदन में उनके पांव का तलवा ऐसे टिका है, और दरिया यरदन का पानी सूख गया। ओए होए होए, पंजाबी में कहते हैं ओए मूसा ते मूसा, ये भी कोई कट शय नहीं की। हालेलुया। अरे आप खुदा के कलाम पे चलेंगे, आप भी कोई कम चीज नहीं है। मुझे याद आता है पौलुस रसूल को लोग बड़ी इज्जत देते हैं। पौलुस रसूल जैसा कोई शख्स नहीं। पौलुस रसूल अपने शागिर्द को भेजता है, शागिर्द के अंदर कोई बात नहीं है। वो कहते हैं तो पौलुस रसूल, लेकिन वो कहता है नहीं, जैसे मैं हूं वैसे तुम इसे एक्सेप्ट करो। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मूसा के अंदर भी वही खुदा था जो यशुआ के अंदर होके अपने आप को मनवाता है कि मैं खुदा हूं। आपकी जिंदगी में भी जो पौलुस रसूल के अंदर खुदा है, वही तीमुथियुस के अंदर खुदा था। आपको कलाम के वसीले से एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा। आमीन। तो मैं बात कर रहा था कि हजूरी आती है तो चलेबी जाती है। दाना करो। एली कायन सबसे बड़ा कायन वो गुजरा है, उसके बच्चे उसके कहे हुए नहीं थे। जो भी कुर्बानियां चढ़ाने आती औरतें, बहनें, बेटियां, उनसे वो ज़िना तारी करते। लफ्ज़ ऐसे लिखा है, कलाम नहीं तरफदारी करता, पादरी होना की किसी की कलाम सच्चा है। खुदा कहता है 90 साल का, कितने साल का हो गया ये? 90 साल का एली कायन हो गया। खुदा ने कहा कि मैं अभी सेला में नहीं रहूंगा, जहां पे अहद का संदूक वहां से कुछ चला गया। खुदा आता है, कभी कभी चला जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आजकल हम देखते हैं हर जगह पे, मैं ये मुखालफत नहीं करता, टच गिर गया उसके बाद नहीं, ये अच्छी बात है। खुदा का रूह आएगा, वापस नहीं जाएगा। खुदा का रूह ठहरा रहे, खुदा का रूह मेरी जिंदगी में ठहरा रहे। टच उसका जरूरी है मेरी जिंदगी में, लेकिन सिर्फ टच करके मुझे चला ना जाए। खुदा को इस अपनी कैपेसिटी, अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा करे कि वो आए और ठहर जाए। कहता है आंखों को बंद कर यीशु तुझे जाने हो। तो खुदा की हजूरी एली कायन उसके बेटों के दरमियान से चले गए, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं मसीह अभी यहाँ नहीं रहूंगा। एक और वाकया मुझे याद आता है, खुदा का बंदा मूसा। खुदा कहता है ये इतने कोई नाफरमान है इस्राएली, मैं बार बार इन्हें माफ करता हूँ, बार बार तंबी करता हूँ, फिर कहता बस अब के मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, अभी मैं नहीं रहूंगा। ओ भाई मूसा गिर गया। वो कहता नहीं खुदा, अगर तू हमारे साथ ना चले हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। काश खुदावंद ऐसे लोगों को हमारे खानदानों में पैदा करे। पैदा हुए हैं, लेकिन वो काबिलियत पैदा करे कि आपके सबब से, क्योंकि आप खानदान में चिराग की मानद है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बताता हूँ, ये चिराग हमेशा जलता है, तेरी रोशनी से फैज़याब हो। ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को धुआं दूं। कभी कभी पता बुझ जाए तो धुआं धुआं हो जाता है। मूसा ये भी कह सकता था, खुदा ठीक है फरिश्तों को साथ ही गुजारा कर लेंगे। अरे नहीं, फरिश्ता नहीं, खुदा चाहिए, खुदा का रूह चाहिए। खुदावंद आपके साथ होना चाहिए। पता है आपको, खुदा ने कहा उस नौजवान नबी को कि तूने यहां से आना है और वहां चले जाना है, बीच में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। कभी कभी खुदा मना कर देता है। बूढ़ा नबी आ गया, मैच्योर, सीनियर, बड़ा इज्जत के लायक, उसने गुमराह कर दिया था, वो भी नबी। वो कहता खुदा का फरिश्ता मिला है। मैं आपको कहूंगा नूरानी फरिश्ते भी आ जाते हैं, और एक फरिश्ता भी सामने आ जाए तो नहीं, हमें खुदा चाहिए। आमीन आमीन। एंडिंग की तरफ चलते हैं, शायर बन गया। एक मरतबा ये हुआ कि यरू को फतह करने जाना था।
وہ پہلے تو کہتے ہیں ہم ان کے سامنے ٹیڈوں کی مانند ہیں، وہ اتنے بڑے قداور ہیں. پھر جب خداوند نے بات چیت کی، پھر وہ کہتے ہیں ہم ابھی جائیں گے اور یرو کو فتح کریں گے. اور خداوند کا بندہ کہتا ہے نہ جاؤ، مارے جاؤ گے. وہ تڑے تڑے گئے، شوکے میں آگے گئے. آگے کیا ہوا؟ مار کھا کے واپس آ گئے. کیوں؟ کیونکہ خدا وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں تھا. ہم خدا کو ساتھ لے کے جائیں. خدا ہمارے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اور آپ کو پتا ہیکل خداوند کی جب عہد کا صندوق پہلے کہاں ہوتا تھا؟ خیمے میں. پھر عہد کا صندوق ہیکل بنائی گئی. ہیکل 7 سال میں بنی اور اس کا محل 13 سال میں بنا. ایک تو خدا کسی کا رکھتا نہیں ہے. آپ خدا کے لیے کام کریں گے، خدا آپ کو بڑھا کر دے گا. میری زندگی کے تجربے ہیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کا قدم ہو کر دعا میں ٹائم دیں گے خدا آپ کے لیے کام کرے گا. دعا میں ٹائم نہیں دیں گے خدا آپ کے لیے خاموش ہو جائے گا. کلام کو سنیں گے خدا آپ کی سنے گا. آمین. آپ اس کی پرستش تمجید کریں گے، خدا آپ کے لیے گاتے ہوئے تمجید ہم کرے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا، مخالف بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. خدا آپ کو سرفراز کرے گا. تو کیوں جلدی جلدی ہیکل بن گئی؟ کیونکہ خدا ساتھ تھا. ہاللیلویا. آپ کے کام چلے نہیں ہوں گے جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا. کیونکہ خداوند نے کہا تھا سلیمان کے وسیلہ میں ہیکل بنا. جب ہیکل بن گئے، سارا کچھ بن گیا، لیکن جب خدا کا عہد کا صندوق آ گیا، وہ کاہن بھی ٹھہر نہیں سکے خدا کی حضوری میں. ہاللیلویا. آئیں ختم کرتے کرتے آگے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو. اب کے خدا پولس رسول کی معرفت کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ خدا کا روح تم میں. خدا تمہارے سامنے کسی کو کھڑا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ عہد کا صندوق کلام اندر آ گیا ہے. جب آپ کے اندر کلام آ جائے گا تو من آسمان سے برسے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ روٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں تو بوٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں. ہاللیلویا. دال بہت کھائی ہے، ابھی خدا آپ کو کیا کھلاتا ہے؟ بوٹیاں کھلاتا ہے، کیونکہ کلام کو آپ نے عزت دی ہے. عہد کا صندوق یعنی کہ عہد نامہ آپ کے اندر آ گیا ہے. لیکن لکھا ہوا ملتا ہے جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا کیا کرے گا؟ ہوئے 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 ہوئے. جب پتہ ہے سینا سے خدا کا روح چلا گیا عہد کا صندوق، تو دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، عہد کا صندوق وہاں چلا گیا تو دجون کے مندر میں انہوں نے رکھ دیا، بڑھا دیا. دجون کی وہ یہ کٹی ہوئی تھی، دجون ہے تو اس کے سامنے جھکا پڑا. ہاللیلویا. ارے خدا مبارک خدا ہے. کوئی آپ کی بلیسنگ کو برکت کو لے لے گا، وہ ٹھہر نہیں سکے گا، وہ خدا کے آگے جھکے گا. آپ منفرد ہیں. اچھا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. ہوا پتہ ہے کیا؟ جب انہوں نے رکھ لیا واپس کر ہی نہیں رہے تھے، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سلاطین میں، یہ تو 8واں باب پہلا سلاطین. ہوا پتہ ہے کیا؟ ان کو گرٹیاں نکلنا شروع ہو گئی. بھائی کلام اندر رکھنا ہے تو دوسرا کام نہیں کرنا، یہ کام بھی ہو جاتا ہے. آپ ضرور عہد کے صندوق کو اندر رکھیں، لیکن بیماریاں ایسے نہیں نکل کے آ جاتی، وہ گرٹیاں نکل کے آ گئی. کیا نکل کے آ گئی؟ گرٹیاں نکل. کئی بہن بھائی فون کرتے ہیں بھائی دعا کرو گرٹیوں. گرٹیاں خدا دور کرے، اپنی زندگی کو درست کرے. مجھے بھی خدا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام سب سے پہلے میرے لیے. انہوں نے پھر وہ ایک چڑیاں بھی بنائی اور سونے کی، اور وہ کیا کی گرٹیاں بھی بنائی اور عہد کے صندوق پہ رکھی. اور انہوں نے کہا تم کیوں خدا سے لڑتے ہو؟ اب تم ہاتھ مارو، وہ ان کو واپس جانے دو. انہوں نے وہ گائیاں لی جو بچوں سے تھی، بچوں کو رکھ لیا اور گائیاں بھیج دی. نئی بیل گاڑی بنائی انہوں نے، اور انہوں نے کہا اگر دائیں بائیں ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آفت خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہاں اگر سیدھا سیدھا چلے گئی اور ڈکارتی ہوئی پکارتی ہوئی آوازیں نکالتی سیدھا اسرائیل میں چلے. ہاللیلویا.
تو کلام کو جب آپ اندر رکھتے ہیں تو گناہ نہیں رکھنا. تو کلام کے اگینسٹ بات ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو روح القدس جب نازل ہوا عید پینتیکوست کو, خدا کی حضوری چھا گئی. آمین. پھر ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا خداوند ان کی دھمکیوں کو دے. وہ دعا میں ٹھہر گئے, پھر خدا کی حضوری چھا گئی. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں.